تو آج ہم بات کر رہے ہیں بحر اوقیانوس کے وہ جو پراسرار تکونی علاقہ ہے نا، فلوریڈا، پورٹو ریکو اور برموڈا کے بیچ میں. جی برموڈا ٹرائنگل. ہاں بالکل، جسے شیطان کی تکون بھی کہتے ہیں. تو آج ذرا اس پر گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں. جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر کہ آخر یہ ہے کیا، مطلب قدرتی عوامل ہے یا کچھ اور ہی کہانی ہے. بالکل، یہ واقعی ایک ایسا معمہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کافی عرصے سے لوگوں کو الجھائے ہوئے ہے. جی، اس کی پراسراریت کی کئی کہانیاں مشہور ہیں، لیکن شاید سب سے زیادہ ذکر جس کا ہوتا ہے وہ ہے 1945 کا واقعہ، فلائٹ 19 کا. او ہاں، فلائٹ 19، وہ امریکی نیوی والے پائلٹس ہیں نا. جی، 5 تجربہ کار پائلٹ سے اپنے ٹورپیڈو بمبارڈ طیاروں کے ساتھ ایک معمول کے تربیتی مشن پر تھے اور بس غائب ہو گئے. اور ان کا آخری پیغام بھی تو بہت عجیب تھا، ہے نا. کچھ ایسا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، سمندر بھی کچھ مختلف لگ رہا ہے، سب گڑبڑ ہے. جی بالکل، یہی الفاظ تھے. اور پریشانی کی بات تو یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے جو ریسکیو طیارہ بھیجا گیا تھا نا، وہ بھی غائب ہو گیا عملے سمیت. تو یہ چیز اس واقعے کو اور بھی زیادہ ڈراؤنا بنا دیتی ہے. واقعی یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. اور یہ تو صرف ایک واقعہ ہے. آپ بتا رہے تھے کہ یہ سلسلہ تو بہت پرانا ہے. ہاں، جو ہمارے پاس مواد ہے اس کے مطابق یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں. اندازاً 18ویں صدی کی دہائی سے لے کر اب تک 50 سے زیادہ بحری جہاز اور کوئی 20 کے قریب ہوائی جہاز وہاں لاپتہ ہو چکے ہیں. 50 سے زیادہ جہاز اور 20 طیارے، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. جی، اور اکثر کا تو کوئی سراغ ہی نہیں ملتا، نہ ملبہ، نہ کوئی سگنل، جیسے بس ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں یا سمندر نے نگل لیا ہو. تو ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے وہاں. سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کوئی تو وضاحت ہوگی. گیس کے بلبلے ایک ساتھ اوپر آئیں تو وہ پانی کی جو کثافت ہے نا، یعنی ڈینسٹی، اسے ایک دم سے کم کر سکتے ہیں. اچھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی جہاز کو ٹھیک سے اٹھا نہیں پاتا، وہ اپنا بوئنسی کھو دیتا ہے اور اچانک ڈوب جاتا ہے. بالکل، یہ بحری جہازوں کے لیے ایک ممکنہ وضاحت ہے. یہ تو بہت حیران کن ہے. اچھا، یہ تو ہوئی بحری جہازوں کی بات. ہوائی جہازوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی ایسی تھیوری ہے؟ ہوائی جہازوں کے لیے ایک چیز جو کچھ بچ جانے والے پائلٹس کے حوالے سے سامنے آئی ہے، وہ ہے الیکٹرانک فاگ کا تصور. الیکٹرانک فاگ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان پائلٹس کے مطابق ایک عجیب سی دھند تھی جس میں داخل ہوتے ہی ان کے نیویگیشن کے آلات، کمپاس وغیرہ سب نے کام کرنا چھوڑ دیا یا بالکل پاگلوں کی طرح گھومنے لگے. یعنی آلات کا فیل ہو جانا. جی، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ الیکٹرانک فاگ کوئی باقاعدہ تسلیم شدہ موسمیاتی چیز نہیں ہے. یہ زیادہ تر ان پائلٹس کے ذاتی تجربات پر مبنی ہے جن کا ذکر ذرائع میں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئی. تو یہ ذاتی تجربات ہوئے، اور کوئی سائنسی وضاحت؟ ایک اور نقطہ ہے مقناطیسی بے قاعدگیوں کا. یعنی زمین کا جو مقناطیسی میدان ہے نا، وہ اس علاقے میں تھوڑا سا بے ترتیب ہے. مقناطیسی بے قاعدگی، جیسے کمپس ٹھیک کام نہ کرے. بالکل، کمپس کی سوئی غلط سمت دکھا سکتی ہے یا بہت تیزی سے گھوم سکتی ہے. تو ظاہر ہے اگر آپ کا کمپس ہی ٹھیک کام نہیں کر رہا تو راستہ بھٹکنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. تو یہ سائنسی وضاحتیں تو ہیں جو کچھ حد تک سمجھ میں آتی ہیں، لیکن وہ جو دوسری کہانیاں ہیں، خلائی مخلوق یا وہ اٹلانٹس والی بات؟ ہاں، وہ بھی ہیں. عوامی سطح پر یہ باتیں بھی بہت ہیں. کچھ لوگ مانتے ہیں کہ خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے. کچھ کا خیال ہے کہ وہ جو گمشدہ شہر اٹلانٹس تھا نا، اس کے کوئی طاقتور کرسٹل اب بھی سمندر کی تہہ میں ہیں جو جہازوں کے سسٹم خراب کر دیتے ہیں. جی، جو ٹیکنالوجی میں گڑبڑ کرتے ہیں. ظاہر ہے ان باتوں کا کوئی ٹھوس سائنٹیفک ثبوت تو نہیں. یہ زیادہ تر قیاس آرائیاں ہیں، عقائد ہیں جو مقبول ہیں. شاید اس لیے بھی کہ کوئی ایک حتمی جواب نہیں مل سکا اب تک. اور کچھ خاص واقعات بھی تو ہیں نا جنہوں نے اس راز کو اور گہرا کر دیا ہے. وہ ایک ٹینکر تھا، ایس ایس مرین سلفر کوئین. جی، 1963 میں بہت بڑا جہاز تھا، 150 میٹر لمبا. عملے سمت غائب ہو گیا. بعد میں صرف چند لائف جیکٹس ملے. نہ جہاز ملا، نہ لوگ، کچھ بھی نہیں. اور اسی طرح وہ 1921 والا جہاز کیرول اے ڈیرنگ، وہ تو ملا لیکن خالی، عملہ غائب تھا. ہاں، یہ واقعہ تو میں نے بھی سنا ہے. اور کہتے ہیں کہ جہاز پر کھانا میز پر لگا تھا، جیسے لوگ اب. بالکل،
जैसे लोग खाना खाते खाते उठकर चले गए हों। ये चीज़ें हैं जो इसे और भी पुरअसरार बनाती हैं। तो हुकूमत क्या कहती है इस सब पर? अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है? सरकारी तौर पर तो अमेरिकी हुकूमत इसे कोई ख़ास मामला नहीं मानती। उनका कहना है कि इस इलाके में हादसात की शरह समंदर के दूसरे मसरूफ़ इलाकों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, तो फिर इतनी कहानियाँ क्यों, इतनी दिलचस्पी क्यों है लोगों को? देखिए, सरकारी मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन इंसानी फितरत है ना, वो नामालूम और पुरअसरार चीज़ों की तरफ खींचती है। बरमूडा ट्रायंगल तो अब एक तरह की जदीद लोक दास्तान बन गई है, जिसमें कुछ हकीकत है, कुछ बड़ा चढ़ाकर बयान किया गया है और कुछ वाकई हल तलब सवालात हैं। और ये कहानियाँ फैली कैसे? मतलब मीडिया का भी तो किरदार होगा ना? यकीनन कुछ किताबों और मज़ामीन ने इस शोहरत को बहुत बढ़ाया। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो ज़राए बताते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी सदियों पहले जब वो इस इलाके से गुजरा था तो अपनी लॉग बुक में लिखा था कि उसका कंपास अजीब हरकतें कर रहा था और उसने आसमान पर कुछ अजीब रोशनियां भी देखी थी। ओह वाह, कोलंबस ने भी! तो ये एहसास कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये काफ़ी पुराना है फिर? जी, काफ़ी पुराना है। तो खुलासा ये हुआ कि बरमूदा ट्रायंगल का जो मम्मा है वो आज भी मतलब पूरी तरह से हल नहीं हुआ। साइंसी वजाहतें हैं जैसे मीथेन गैस या मैग्नेटिक फील्ड, इंसानी गलती, ख़राब मौसम, ये सब मुमकिन है। बिल्कुल, ये सब अवामिल हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ वाक़यात, कुछ पहलू ऐसे हैं जिनकी मुकम्मल वजाहत नहीं मिलती, और शायद यही चीज़ है जो इस जगह को इतना पुरअसरार बनाए हुए है। सही कहा आपने। ये साइंस, मकबूल अकायद और हकीकी इसरार का एक दिलचस्प मुरक्कब है, और हतमी जवाब वो शायद अभी मिलना बाकी है। और आखिर में सामईन के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं जो हमारे मवाद में भी इशारा किया गया है। ज़रा सोचें, अगर कोई शख्स इस इलाके में हो, सफ़र कर रहा हो और अचानक उसका कंपास बस काम करना छोड़ दे, तो वो क्या करेगा?